اور تیسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اسلام کے بعد کفر میں لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا کوئی فرد دنیا میں اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانا ناپسند کرتا ہے۔ جب تک وہ کافر تھا، اسلام کی دولت نہیں ملی تھی، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب جب وہ دولت اسلام سے مالا مال ہو چکا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، تو ان اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کفر میں جانا ناپسند کرے، کفریہ کام نہ کرے، کافروں والے اعمال نہ کرے، شرک نہ کرے، اور شرک سے ہٹ کے کفر نہ کرے، بلکہ اتنا ناپسند کرے جس قدر انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک دے، تو اب آگ میں جانا کوئی پسند نہیں کرتا، ایسے ہی انسان کو چاہیے کہ وہ کفر کی طرف لوٹنا بھی پسند نہ کرے۔ جو بندہ ان تین چیزوں کو پال لیتا ہے، ان تین چیزوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت، بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت، اور اسلام کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرنا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے۔ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا تعاقب کیا، اس قدر محبت کی حضور کی باتوں سے، حضور کے اقوال سے، کہ جہاں کہیں بھی انہیں پتہ چلا کہ کسی کو ایک حدیث حضور کی یاد ہے، صحابہ دور دراز کا سفر کر کے صرف ایک حدیث سننے کے لیے گئے، دور دراز کا سفر کر کے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ایک حدیث صرف، بلکہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا عبید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخص، ایک بندہ مدینہ المنورہ سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصر میں ان سے ملنے کے لیے گئے۔ مصر پہنچے تو آپ پوچھنے لگے، حضرت خیریت، کیوں تشریف لائے؟ تو جانے والا شخص کہنے لگا، میں تیری زیارت کے لیے نہیں آیا ہوں، تجھے دیکھنے نہیں آیا، تیری ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ مجھے پتا ہے ایک حدیث ہے جو میں نے اور تو نے صرف حضور سے سنی تھی۔ جب حضور نے یہ کلمات خیر ارشاد فرمائے تھے، اس وقت حضور کی بارگاہ میں یا تو تھا یا میں تھا، اور اب دنیا میں اس حدیث کو تیرے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں جا کے پتہ کروں کہ تمہیں اب تک اس کا علم ہے، میں بھول گیا ہوں یا تو بھول گیا ہے، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوگی حدیث کے اندر۔ انہوں نے کہا جی حدیث بیان کرو۔ راوی نے حدیث بیان کی، اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تھی۔ بات اتنی ختم ہوئی۔ جب بات ختم ہوئی تو اب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کیا؟ اس نے پوچھا کہ میں تمہیں دیکھتا یہ ہوں کہ تمہارے بالوں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، گردوں کے بال کے آثار ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ حالانکہ تم اتنا امیر کبیر شخص ہے، تیرے پاس مال و دولت ہے، پھر بھی اس کے باوجود تو بن ٹھان کے نہیں رہتا، پیسے ہونے کے باوجود تیرے ٹھاٹ بھاٹ نہیں بدلے، تیرا انداز نہیں بدلا، تیرے کپڑوں کا انداز نہیں بدلا، تیرے سر پہ مٹی پڑی ہے۔ انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں سادگی پسند ہوں جی، اور خیر ہے جی کپڑے چکی رکھیا۔ انہوں نے حضور کی حدیث بیان کی۔ صحابہ کا ملنا یہ ہوا کرتا تھا کہ حضور کے اقوال ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے صحابہ۔ تو انہوں نے حضور کی حدیث بیان کی، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ زیادہ زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ میرے پاس سب کچھ ہے، میں عمارت رکھتا ہوں، امیری رکھتا ہوں، مصر کا امیر کبیر شخص ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے سر پہ جو دھول اور مٹی نظر آ رہی ہے یہ مسجد میں جھاڑو دینے کی وجہ سے ہے، میرے کپڑے یہ جو معمولی نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے
کہ حضور نے زیادہ زیب و زینت اختیار کرنے سے منع کیا ہے. حضور نے فرمایا جب آئے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، جب آئے تو اس کو طریقے سے خرچ کر، بے ہنگم طریقے سے لوٹانا نہ شروع کر دے اور زیب و زینت زیادہ نہ اختیار کر. پھر اب جس صحابی سے یہ سوال ہوا تھا حضرت فضالہ نے، یا فضالہ بن عبید یا عبید بن فضالہ نے، انہوں نے واپس اس صحابی سے جو مدینہ سے آئے تھے اس سے پوچھا تھا کہ تو نے تو مجھ سے سوال پوچھ لیا ہے، اچھا مجھے یہ بتا تیرے پاؤں میں جوتے کیوں نہیں ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تو ننگے پاؤں چل رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے جوتے پہن کے آیا تھا، لیکن حضور کی حدیث کا ادب میں نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تیرے پاس آیا تو میں حضور کی حدیث تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی انسان کو ننگے پاؤں بھی چلنا چاہیے کہ ننگے پاؤں چلنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے محبت ہے، حضور کی باتوں سے پیار ہے، حضور کی باتوں سے عشق ہے کہ ایک شخص مدینہ سے نکلتا ہے، مصر جاتا ہے اور صرف کہتا کیا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں آیا، ملنے کے لیے نہیں آیا، تمہاری ملاقات کے لیے نہیں آیا، زیارت کے لیے نہیں آیا. آیا کیا ہوں؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ آنے کا سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ حضور کی ایک حدیث. یعنی صحابہ نے حضور کی ایک حدیث کو سننے کے لیے دور دراز کے سفر طے کیے، دور کے سفر طے کیے اور بتلایا امت کو یہ کہ اگر بہترین سفر ہے زمانے میں کوئی تو ہو سکتا ہے تجارت، رزق حلال بھی بہترین سفر ہو سکتا ہے، قصب حلال بھی بہترین سفر ہو سکتا ہے، ذریعہ معاش کے لیے دور جانا یہ بھی بہترین سفر ہو سکتا ہے. لیکن زمانے میں کوئی محبوب سفر ہے تو وہ محمد عربی کی حدیث کے لیے نکلنے والا سفر ہے، تعلیم کے لیے، تعلق کے لیے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے، حضور کے اقوال کو سیکھ. حضرت ابو ایوب انصاری یہ جلیل القدر صحابی ہیں، مدینہ میں حضور کے میزبان ہیں، جہاں جا کے حضور کی اونچی مبارک ٹھہرتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، حضور کے میزبان ہیں. جب حضور ان کے گھر میں رہے ہوں گے تو کیا کیا نہ حضور نے ان کو عطا کیا ہوگا. لیکن حضور کے وصال باکمال کے بعد ایک وقت آیا، اب مدینہ المنورہ سے ہجرت کر کے اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے جاتے کہاں ہیں؟ مصر کے اندر. مصر اس وقت علم کا گہوارہ بن چکا تھا. صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے اور اس کے ارد گرد صحابہ نے پھر اپنے ڈیرے بسائے. تو اب ہوا یہ مصر پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری. تو ایک شخص نے حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے خبر دی کہ حضرت ابو ایوب انصاری آئے. حضرت ابو ایوب انصاری کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، مدینہ کا ایک عظیم صحابی، حضور کا میزبان، حضور کا پیارا، حضور کا محبوب. جب مدینہ سے ہجرت کر کے مدینہ سے چل کے مصر آیا تو مصر کا گورنر اپنے گھر سے باغ کے باہر نکلا اور جا کے پوچھا، اے اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے، بتاؤ آنا کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا میرے آنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے. پھر کیوں آئے ہو؟ فرمانے لگے اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یہاں پہ حضرت عقبہ کے پاس ایک حدیث ہے اور وہ حدیث اس نے محمد عربی سے سنی تھی اور میں نے بھی محمد عربی سے سنی تھی. لیکن اس وقت صحابہ کرام میں سے جتنے صحابہ موجود تھے وہ حدیث مبارکہ سننے والے سارے صحابہ اب دنیا میں نہیں رہے. اب صرف ہم 2 بندے باقی ہیں جن کو وہ حدیث پتا ہے. میں اب اس کے پاس دوبارہ اس حدیث کو تازہ کرنے کے لیے آیا ہوں، دوبارہ یاد کرنے کے لیے آیا ہوں، دوبارہ سننے کے لیے آیا ہوں. لہذا اب گورنر مل رہا ہے. گورنر نے کہا ہوگا حضور آئیے، ٹھہریے، آرام کیجئے، اتنا لمبا سواری پہ سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد دوبارہ حدیث سن لیجئے گا. آپ نے فرمایا نہیں، کام اور کوئی نہیں تھا، صرف حضور کی حدیث سننے کے لیے آئے. لہٰذا کوئی میرے ساتھ ایک بندہ بھیجا جائے جو جا کے مجھے حضرت عقبہ کا گھر دکھائے اور گھر کے اندر جا کے میں حدیث سنوں گا اور میرا کام کوئی نہیں ہے. آپ کو جب رہنمائی کے لیے ایک بندہ ساتھ بھیجا گیا، حضرت عقبہ نے آپ سے گلے مل کے پوچھا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب، آنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ آپ فرمانے لگے کہ میں نے ایک حدیث حضور سے سنی تھی، تو بھی اس وقت موجود تھا، کیا تجھے وہ حدیث یاد ہے؟
انہوں نے عرض کی جی ہاں مجھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اب بھی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا چل پھر دوہرا، میرے سامنے پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما فی خزی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا بس میری بات پوری ہوگی، میں جس کے لیے آیا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ حضور کے لبوں سے نکلنے والے ان الفاظ کی قدر و قیمت کتنی ہے کہ صحابہ کتنا لمبا سفر طے کر کے جا رہے ہیں اور جا کے کر کیا رہے ہیں۔ صرف یہ جملے کتنے سے ہیں؟ چند تو جملے ہیں، جملے ہیں ہی کتنے؟ 3 جملے۔ من سترہ مسلمان فی خزی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے دنیا کی رسوائی کے اندر، اللہ کل قیامت والے دن اس کے آنکھوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ان 3 جملوں کو سیکھنے کے لیے سنے انہوں نے بھی ہیں حضور سے، سنے حضرت عقبہ نے بھی ہیں حضور سے، لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے ہے کہ اب اور باقی کوئی نہیں بچا ہے، صرف یا ابو ایوب انصاری بچا ہے اس حدیث کو سننے والا، یا حضرت عقبہ بچے ہیں۔ 2 ہستیاں بچی ہیں۔ آپ نے جا کے حدیث سنی، حدیث سننے کے بعد آپ وہاں سے واپس پلٹے، کوئی چائے نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، کوئی رہن سہن نہیں، کوئی تکلیف نہیں دی کسی کو، بلکہ کیا کیا؟ صرف جا کے حدیث سنی، واپس پلٹے، اپنی سواری پہ بیٹھے اور مدینے کا سفر شروع کر دیا اور لوگوں کو بتایا یہ کہ اگر زمین کے ایک کنارے میں تو بیٹھتے ہو، دوسرے کنارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں پتہ چلے تو چل کے جانا تمہارا کام ہوگا، برکتیں ہی برکتیں ادا کرنا رب کائنات کا کام ہوگا۔ حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے نکلو، حضور کے اقوال سیکھنے کے لیے۔ اگر سفر کرنا ہے تو مبارک سفر یہ ہے کہ حضور کی حدیث کے لیے سفر کیا جائے، مبارک سفر یہ ہے کہ حضور کے اقوال کے لیے سیکھنے کے لیے سفر کیا جائے، علم دین کے لیے نکلا جائے، دین کو سیکھا جائے۔ اس میں عمر کی کوئی عادت نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں حضرت ابو ایوب انصاری موجود ہیں، حضور کے بعد موجود ہیں حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری، مصر کے گورنر ہیں۔ زمانہ بیت چکا ہے، اس زمانے کے بعد بھی حضرت ابو ایوب انصاری نے سیکھی حضور سے حدیث، لیکن حدیث کی توڑائی کے لیے مصر جا رہے ہیں اور بتلا یہ رہے ہیں کہ داڑھی سفید ہوتی ہے تو ہوتی رہے، حضور کی حدیث میری سفید داڑھی سے زیادہ عزت رکھتی ہے۔ حضور کی حدیث اور حضور کے قول کا مرتبہ اور مقام میری عزت کے مقابلے میں بہت بڑھ کر ہے۔ میری عزتیں اگر ہیں تو حضور کی وجہ سے ہیں۔ میری اندر کوئی ہے شہرت کا کوئی ذرا سا رغبت بھی پائی جاتی ہے تو وہ حضور کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور جو عزتیں حضور کی وجہ سے ملتی ہیں زمانے کی ساری عزتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر میں عہدے آج کل کی گننا شروع کر دوں تو ہمیں سارے عہدے ختم ہوتے نظر آئیں گے، سارے عہدے۔ کوئی 5 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کوئی 10 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کوئی 15 سال کے بعد عہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی بڑی عہدہ ہوگا گورنمنٹ کا تو وہ 20-25 سال کے بعد ختم ہو جائے گا، کسی کا 50 سال کے بعد، کسی 60 سال کی عمر کو پہنچے گا تو اس کو ریٹائرمنٹ کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، جو عہدہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جو عہدہ محمد عربی عطا کرتے ہیں وہ زندگی میں بھی ساتھ ہوتا ہے، قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے، کل میدان محشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ یہ حضور نے جو عہدے دیے ہیں، اس لیے حضور نے آخری حدیث سماعت کریں، بات کو ختم کرتے ہیں، حضور کی باتوں سے محبت کریں، حضور کے اقوال سے محبت، حضور کے افعال سے محبت۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، دیہاتی تھا، دیہاتی بندہ، دیہاتی بندے گلا بڑیاں سیدھیاں سیدھیاں کرتے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کا مرتبہ اور مقام کیے، اور دیہاتی بندوں کی باتوں پہ خفگی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میرا انداز کیسا ہوگا۔ میں نے وہ مدرسے میں تو گیا نہیں، سکول گیا نہیں، وہ تہذیب سیکھے گا کہاں سے؟ اس نے سیکھا نہیں ہوگا۔ اس نے آگے ڈائریکٹ پوچھا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کدوں آسی؟ قیامت کب آئے گی؟ کدوں آسی قیامت؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لها، حضور نے فرمایا کہ تو تیاری کی تھی، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ حضرت انس راوی ہیں، اور یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں بہت سی جگہوں پہ موجود ہے، لیکن میں حضرت انس کی روایت آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ آقا نے فوراً پوچھا ما اعددت لها، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، کچھ زیادہ نہیں، ہاں ایک چیز ہے، انی احب اللہ ورسولہ،
میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہوں, اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. ہم میں سے کوئی ہوتا نا, پہلے اپنے حاجی یاد کرے گا, پھر اپنے عمرے, پھر نمازاں, پھر روزے, پھر دیگر صدقات و خیرات جن کو ہم اخباروں میں دیتے ہیں. 10 روپے دیے, اخبار میں دے دیا, فلاں نے فلاں کی مدد کی زکات کی مال میں. اور زکات کی مال میں دے کے مدد کیا کی ہے؟ تو نے تو اپنی مدد کی ہے. صدقہ دیا تو کس کی مدد کی ہے؟ اپنی مدد کی ہے. خیرات کیا تو کس کی مدد کی ہے؟ اپنی مدد کی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو میں عرض کر دوں کہ کیا کرتا ہے؟ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے, زکات جہنم سے دور لے کے جانے والی ہوگی. تو تم نے تو ایک بندے کی دنیاوی حاجت کو دور کیا ہے, اللہ نے تو اسے جہنم کو دور فرما دیا ہے. تو پھر اپنی مدد کی یا بندے کی مدد کی؟ لہذا یہ تو ہم اپنی مدد کر رہے ہیں. اگر کر سکتے ہو تو یہ کرو, اللہ اس کے رسول سے محبت کرو. آقا نے فرمایا معدت اللہ, تیاری کیا کیا؟ اس نے عرض کی انی احب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا اب یہاں پہ 2 الفاظ ہیں. ایک حدیث کے الفاظ ہیں المرء مع من احب, اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے. اور ایک کے الفاظ ہیں جو حضرت انس کی روایت ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں, فَإِنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ, تو اسی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ تو پیار کرتا ہے دنیا میں. یعنی تو کس سے پیار کرتا ہے؟ اللہ سے پیار کرتا ہے, اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. کل قیامت والے دن اللہ تجھے اپنا قرب بھی عطا کرے گا, محمد عربی کا قرب بھی عطا فرمائے گا. تو اب دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں. اب یہ کہہ سکتا تھا نا کہ حضور نے تو صرف اس کو خاص کر دیا ہے, اور کوئی بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے لیے نہیں ہوگا, بلکہ حضور نے کیا کہا؟ المرء مع من احب, جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو معنی کیا بنا؟ قیامت والے دن تک جتنے بھی آنے والے کوئی بھی افراد اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے, جو انعام اللہ نے اور اس کے رسول نے صحابی کو دیا تھا وہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کو عطا کر دیا جائے گا. محبت کرو بھائی حضور سے. اب حضرت انس کہنے لگے مجھے ایک کلیہ مل گیا. کلیہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں, میں اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں, میں ابو بکر اور عمر سے بھی پیار کرتا ہوں. میں ابو بکر اور عمر سے بھی پیار کرتا ہوں, اور میرا یقین یہ کہتا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ محمد عربی کا قرب بھی عطا کرے گا, اللہ ابو بکر کی مائیت بھی عطا کرے گا, عمر فاروق کا بھی قرب عطا فرمائے گا. اور آگے جملے بڑے خوبصورت ہیں. آپ فرماتے ہیں اگرچہ میرے اعمال ابو بکر و عمر جیسے نہیں ہیں, نہ ہیں, نہ تھے, نہ ہو سکتے ہیں, لیکن کام اتنا کرتا ہوں, اللہ سے پیار کرتا ہوں, اللہ کے حبیب سے پیار کرتا ہوں, ابو بکر و عمر سے پیار کرتا ہوں. حضور نے کہہ دیا ہے کہ جس سے محبت کرو گے قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگے. تو میرا یقین ہے اس بات پہ کہ ابو بکر و عمر کا بھی ساتھ اللہ عطا کرے گا, محمد عربی کا ساتھ بھی اللہ عطا فرمائے گا. اگر حضور کا ساتھ چاہتے ہو قبر میں, حشر میں, دنیا میں, حضور سے پیار کرو, حضور سے محبت کرو, حضور سے عشق کرو. اور حضور سے پیار کا مطلب یہ ہے حضور کے جملہ احوال سے پیار کرو, حضور کے جملہ اوصاف سے پیار کرو, حضور کے جملہ متعلقات سے پیار کرو, حضور کی ہر ہر نسبت سے پیار کرو, حضور کی ہر ہر ریلیشن سے پیار کرو. یہ اصل پیار یہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینوں میں جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, پیارے حبیب تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اب اس بہتری کا ایک حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب زمانے میں لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا جا رہا ہے, آپ اپنے دلوں میں, اپنے گھر والوں کے دلوں میں, اپنے اولادوں کے دلوں میں, اپنے شاگردوں کے دلوں میں, اپنے مزدوروں کے دلوں میں, اپنے آپ کے ماتحت افراد میں, ان کے دلوں میں محبت کو مزید ڈالتے چلے جائیں, زیادہ کرتے چلے جائیں, تاکہ یہ وعدہ ویسے بھی وفا ہو رہا ہے اور آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن ہم اپنا حصہ ڈالیں گے تو اب حضور کو کچھ فرق پڑے نہ پڑے, ہماری زندگی بھی سنور جائے گی, ہماری قبر بھی سنور جائے گی, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی.
علی عمل بالخیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔